روحانی باتوں کو سمجھنے کے لیے روحانی طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ روحانی طاقت ہے خدا کی پاک روح۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم افسیوں کے خط پہ غور کر رہے ہیں۔ آیت 4 میں پھر سے پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پولس بولتے ہیں، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے بیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ تو یہاں پولس جو لفظ نکالے ہیں وہ ہے اس میں، چن لیا۔ میرے بھائی، خدا کا کلام بار بار خدا کے چننے کے بارے میں زور دیتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ چنے جانا اور پاک صاف ہونا ایسا لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں، اور یہ دونوں چیزاں خداوند یسوع مسیح میں ہیں۔ اگر خدا آپ کو نجات دیا ہے بولے تو انہیں اس لیے نجات نہیں دیا کہ آپ اچھے ہیں بول کے، بلکہ خدا اس لیے آپ کو نجات دیا کیونکہ آپ اچھے نہیں ہیں بول کے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 5 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے اس کے لےپالک بیٹے ہوں۔ میرے بھائی اور بہن، اب آیت 5 میں ہم ایک اور چیز پہ آتے ہیں جو خدا ہمارے لیے کرا، اپنے محبت میں بیشتر سے مقرر کرا۔ اب تھوڑے یہ بولیں گے کہ ان کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ محبت اور بیشتر سے مقرر ہونا ایک ساتھ مل سکتا ہے کیا؟ مگر یہاں ہے، یہ لفظ میں خدا کی محبت شامل ہے، جو کئی لوگوں کے لیے ایک گھبرانے والی بات ہے۔ پیارے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیشتر جو خدا کے ارادوں سے تعلق رکھتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو خدا چنتا ہے۔ بیشتر سے مقرر ہونا وہ لوگوں سے تعلق نہیں ہے جو نجات نہیں پائے ہیں۔ خدا کسی کو بھی بیشتر سے مقرر نہیں کرا ہے کہ فلانا آدمی گمراہ ہونا۔ اگر آپ گمراہ ہیں بولے تو یہ اس لیے گمراہ ہیں کیونکہ آپ اپنے خود ہی سے خدا کا انکار کریں ہیں۔ میں پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ خدا کسی کو بھی بیشتر سے مقرر نہیں کرا ہے کہ انہیں وہ انسان کو گمراہ کریں گا۔ یا میرے بھائی، آپ کی مرضی سامنے آتی ہے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا پسند کرنا چاہیں گے۔ تو ہم جو ہیں نجات پائے ہوں کے بارے میں اب بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم رومیو کا خط باب 8 اور اس کی آیت 30 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا انہیں بلایا بھی، اور جنہیں بلایا ان کو راز باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راز باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب خدا 100 بھیڑوں سے شروع کرتا ہے تو 100 کے 100 بھیڑوں کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ تو آپ یہ بات مان لینا کہ یہ ایک زبردست بات ہے۔ یسوع مسیح ایک تمثیل ایک آدمی کے بارے میں دیے جس کے پاس 100 بھیڑیں تھی اور ایک بھیڑ گم ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کئی لوگ نجات پانے کے بعد بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمارا نجات کھو دیتے ہیں، لیکن ہم ضرور خدا کے صحبت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے لوگ اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ ان لوگ یہ سوچنے کو لگتے ہیں کہ واقعی میں ان لوگ اپنے نجات کا تحفہ کھو دیے۔ میرے بھائی، خدا ایک بار آپ کو نجات کا تحفہ دینے کے بعد یاد رکھو کبھی بھی آپ کے پاس سے وہ نجات کا تحفہ واپس نہیں لیتا۔ انہیں جو دے دیا سو دے دیا۔ آپ شاید خدا کے صحبت سے دور ہو جائیں گے لیکن آپ جو ہے نجات نہیں کھوئیں گے، مگر وہ چھوٹی سی بھیڑ ابھی بھی بھیڑوں میں شمار ہے، جبکہ وہ بھیڑ گم ہو گئی تھی لیکن اس کو ڈھونڈا گیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو خدا ڈھونڈ لیتے ہوئے ہمارے پاس آتا ہے اور ہم کو لے لیتا ہے۔ یسیہ نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے،
ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ تو ہماری خصلت ایسی ہے، ہم زیادہ تر گمراہ ہو جانے کا راستہ لیتے ہیں۔ ہم خدا کے طرف نہیں بڑھتے ہیں بلکہ ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اب چرواہا کیا کرتا ہے؟ انہیں وہ بھیڑ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے جو گم ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارا وہ چرواہا ہے جو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہم کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ہمارا چرواہا یہ بولتا ہے کہ میں 100 بھیڑوں سے باہر نکلا اور 100 کے 100 بھیڑوں کے ساتھ میں واپس آؤں گا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ وہ دن آتا ہے جہاں یسوع مسیح اپنے بھیڑوں کو گننا شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسا سمجھو اور گنتے ہیں 1 2 3 4 10 20 30 40 70 90 99 99 99 99، یعنی بات آگے نہیں بڑھ رہی اور مسیح دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑ کی کمی ہے۔ تو پھر یہ 99 بھیڑوں کو ادھر چھوڑ کے وہ ایک بھیڑ جو گم ہو گئی ہے، مسیح جاتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اور صرف ڈھونڈنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ اس کو واپس اپنے بھیڑ خانے میں لاتے ہیں۔ تو اس کو بولتے ہیں پیشتر سے مقرر کیے جانا، یعنی کہ آپ یہ دنیا میں گمراہ ہو جائیں گے، خدا سے دور ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائی یاد رکھو کہ خدا آپ کے پاس واپس آئیں گا آپ کو پکڑنے کے لیے۔ یہ جو ہے خدا کی طرف سے ایک گارنٹی کا لفظ ہے۔ یوحنا کی انجیل میں مسیح بولتے ہیں میری بھیڑیں میرے آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ پیارے دوست، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ بھیڑیں بچا لی گئی ہیں بولے تو وہ بھیڑیں خوبصورت اور ہوشیار ہے بول کے نہیں، بھیڑیں اس لیے بچائی گئی ہیں کیونکہ بھیڑیں بے وقوف ہے بول کے بچائی گئی ہیں۔ اگر وہ بچا لیے گئے ہیں بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا چرواہا زبردست ہے۔ تو یہ ایک زبردست اور جلالی سچائی ہے۔ پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ لے پالک کا جو مطلب ہے کہ ہم کو وہ جگہ پہ لایا گیا جہاں بچے بڑے ہو کے جوان ہو گئے ہیں، اور ہم یہ بات کو غلطیوں کے خط میں دیکھ چکے ہیں۔ اس میں 2 خاص باتیں ہیں۔ لے پالک بیٹے ہونے کا مطلب ہے نئی زندگی عطا کرنا۔ ہم کو پاک روح کے ذریعے سے نئی زندگی عطا ہوئی ہے۔ خدا کا فرزند نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، ملاوٹ کے بیچ سے نہیں بلکہ بغیر ملاوٹ کے بیچ کے، اور خدا کے کلام کے ذریعے سے جو زندہ اور ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ایک نئے رشتے میں انہیں نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، اور یہ بات خداوند یسوع مسیح نیکودیمس کو بتائے جب انہوں نیکودیمس کو بولنے کو لگے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا۔ پیارے بھائی اور بہن، جب ہم نجات پاتے ہیں تو ہم خدا کے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم ایک ایسے جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں ہم خدا باپ کے باتوں کو سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں خدا اپنی پاک روح ہم میں رہنے کے لیے بھیجتا ہے، یعنی کہ ہمارے دل میں خدا کی پاک روح آ جاتی ہے اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ پولس رسول کورنتھیوں کے پہلے خط میں ایک بہترین بات لکھتے ہیں۔ انہوں لکھتے ہیں مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پائی جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا ہم ایک انسان ہو کے خدا کے باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں۔ روحانی باتوں کو سمجھنے کے لیے روحانی طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ روحانی طاقت ہے خدا کی پاک روح۔ خدا جانتا تھا کہ ہم اس کے باتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ خدا جانتا تھا کہ ہم بار بار آزمائشوں میں گر جائیں گے۔ خدا جانتا تھا کہ ہم پھر سے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے خدا اپنی پاک روح کو
ہمارے دل میں رہنے کے لیے بھیجا تاکہ ہم اس کے باتوں کو سمجھے، تاکہ ہم آزمائش میں نہ گرے، تاکہ ہم گناہ میں نہ گرے۔ میرے بھائی اور بہن، یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے بعد ہم کو ایک مددگار کی ضرورت تھی، اور خدا وہ مددگار کو ہمارے دل میں رہنے کے لیے بھیج دیا تاکہ قدم پہ ہماری مدد کرے۔ ویسا تو مددگار یعنی کہ خدا کی پاک روح ہمارے ساتھ، جیسا میں ابھی بتایا ہوں کہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب خدا کی روح ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے تو ہمارا فرض کیا بنتا؟ ہمارا فرض یہ بنتا کہ ہم بھی ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اپنے آپ کو پاک روح کے حوالے کرنا۔ اگر ہم پاک روح کو ہماری جو ہے زندگی میں کام کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو خدا کی روح ہم کو کیسا ہماری زندگی کے ایک ایک حصے میں آگے لے کے بڑھیں گی؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو ہمارا جو ہے کام یہ ہے کہ ہم پوری طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے روح کے حوالے کرنا۔ تو یہاں میں کلام ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے سے وقت ہم پھر سے کلام میں جو ہے آگے بڑھیں گے۔